کہ جو تلوار لے کر ہاتھ میں انگریز کے سامنے کھڑا ہوتا، لیکن اگر انگریز کے سامنے کوئی کھڑا ہوا تو مرشد آباد کا وہ بہادر نواب سراج الدولہ کھڑا ہوا۔ 1755 کی بات ہے، 1757 کی بات ہے۔ 1757 کے بعد جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو کوئی مجاہد نہیں تھا، لیکن قرآن پڑھنے والا ایک مرد مجاہد جس کو دنیا شہر شری رنگا پٹم، شیر میسور، ٹیپو سلطان کے نام سے دنیا جانتی، 1799 میں 1757 میں نواب سراج الدولہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد کوئی نہیں تھا انگریز سے لڑنے کے لیے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ 1799 میں نواب ٹیپو سلطان، فتح علی خان ٹیپو سلطان نے تلوار اٹھائی اور پھر انگریز کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے کمر کس کر۔ لیکن اب اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید کیے گئے تو اس کی لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ آج سے یہ دیش ہمارا ہے، اس لیے کہ آج اس دیش کے اوپر اب کوئی مرد مجاہد بچا نہیں جو انگریز سے مقابلہ کر پڑے، کر کے لیے کوئی سامنے کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیو، 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 1800 آیا، 1801، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 1831 تک کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو انگریز کے ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ظلم کا جواب دے سکے اور یوں کہہ سکے کہ انگریز تو ظالم ہے، تو لٹیرا ہے، تو ڈاکو ہے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن مدرسے کا لکھا ہوا پڑھا لکھا دونوں جوان سر پہ کفن باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، ایک کا نام 1831 میں، ان دونوں نوجوانوں کا نام دنیا جانتی ہے، جاننے بھی چاہیے۔ ان دونوں نوجوانوں کا نام سید احمد اور سید شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ شاہ صدر کے اپنے اپنے گرنتھ کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، چاہے ہندو دھرم ہو، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، یعنی کرسچن اینڈ جوڈائزم ہو، سکھ ہو، جین ہو، بودھ ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی، وہ لوگ اپنے گرنتھ کے حساب سے زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں۔ مگر دنیا میں اگر کوئی قوم ہے، دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے جس کی شریعت آج بھی محفوظ ہے اور آج بھی الحمدللہ اس شریعت پر عمل کرنے والے سینکڑوں اور لاکھوں لوگ آپ کو مل جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ مدرسہ ہے۔ یہودیوں کا مدرسہ دکھائیں گے آپ، کہیں نہیں نظر آئے گا۔ کرسچنوں کا کوئی مکتب یا مدرسہ دیکھیں گے آپ، کہیں پر بھی کرسچنوں کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اسکول ہے، جتنے بھی مشنریز اسکول ہیں وہ کرسچنوں کے۔ ہندو دھرم کا کوئی پاٹھشالہ ہے جہاں پر وید پڑھایا جاتا ہے؟ میں تو پورے بھارت تقریباً گھوم چکا ہوں، آج تک مجھے کہیں پر وید، رامائن، مہا بھارت، گیتا پڑھانے والا کوئی پاٹھشالہ آج تک ہم کو نہیں ملا۔ یہاں تک کہ سکھ دھرم 650 سال پہلے پیدا کی ہوئی یہ جماعت، یہ مذہب ہندو دھرم سے نکلا، اس کا بھی کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے بھی خدا کے ماننے والے ہیں، 350 بڑے مذاہب تو خود ملک ہندوستان میں ہیں، 350 مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔
کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ان کا کوئی مدرسہ، مدرسے کا مطلب جہاں پر تعلیم دی جاتی ہو، درس دیا جاتا ہو، مدرستن جہاں پر بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے. اور مدرسہ کسی بلڈنگ کو نہیں بولتے. اگر میں یہیں پر بیٹھ کر یا کسی کھیت میں یا کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین اپنے قرآن و شریعت، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر کچھ طالب علم کو بٹھا کر اگر ان کو سبق پڑھاتا ہے تو وہی جگہ مدرسہ ہے. جیسے مسجد ہے، سجدہ کی جگہ کو مسجد بولتے، اس کے لیے کسی بلڈنگ کا، کسی چھت کا، کسی دیوار کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نے ایک جگہ خاص کر لی، اس جگہ کو آپ نے، اس زمین کے اس حصے کو آپ نے پاک پوتر کیا، اچھے سے اس کو آپ نے اس کو پروٹیکٹ کر دیا، اور وہیں پر آپ سجدہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز آپ ادا کرتے ہیں، تو وہ جگہ مسجد ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. تو ایسے ہی مدرسہ، مدرسہ جہاں پر سبق پڑھایا جاتا ہو. پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں مدرسے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب اور دنیا کے سارے اوتھینٹک ریلیجیس شاستر، ان کی مذہبی کتابیں آج صحیح شکل میں، یعنی ان کے لائے ہوئے پیغمبر اور اوتار کی شکل میں جو اس وقت میں تھی وہ کتابیں، وہ آج نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. پڑھانے والا کوئی تھا نہیں، وہ تعلیم جو صحیح میسج تھا وہ دوسروں تک منتقل نہیں ہوا، خرد برد ہو گیا. لیکن صرف مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کی تعلیم کا بندوبست آج سے نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پر آپ علیہ السلام دار ارقم میں مدرسہ تھا، اور جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تو وہ صفہ کا چبوترا، وہاں مدرسہ صفہ بنا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس نظام کو، اس سسٹم کو آگے بڑھایا. اس کے بعد صحابہ کرام کے مقدس اور پوری زندگی کے اندر تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہا. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اس سے بہتر لوگ کوئی نہیں ہے. اسی لیے یہ سلسلہ چلتا رہا صحابہ کے بعد تابعین میں، پھر تابعین میں، پھر ہمارے سلف میں، اور آج تک یہ سلسلہ موجود ہے. اور اسی سلسلے کی ایک چھوٹی کوشش آپ کے نظر کے سامنے میں یہ مدرسہ. اگر مدرسہ نہ ہوتا تو جیسے ہندو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنا پرماتما مانتے ہیں، مسلمان بھی 1450 سال گزرنے کے بعد بھی 1450 خدا کو خدا مانتا. اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو پورے ملک ہندوستان کے اندر جو آج ہماری تقریباً 7 سے 8 لاکھ مسجدیں ہیں، یہ مسجد نہیں ہوتی. پوری دنیا کے اندر تقریباً 70-80 یا 50 سے لے کر 60-70-80-90 لاکھ جو مساجد ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ مسجدیں نہیں ہوتی. اس لیے کہ مسجد میں ہونے والا کام، مسجد میں ہونے والی باتیں، مسجد میں ادا کی جانے والی نماز کی تعلیم کہاں ہوتی؟ مدرسوں میں ہوتی. مسجد میں آپ جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اب تکبیر تحریمہ کے بعد میں سورہ فاتحہ کہاں پر سکھایا جاتا ہے؟ دھان کے کھیت میں نہیں بلکہ ایک مکتب یا مدرسے میں پڑھایا جاتا. پہلے مدرسہ بعد میں مسجد.
ایک نظریے سے دیکھیں تو یہ صرف واحد مذہب ہے اپنا، مذہب اسلام، کہ جہاں پر مدرسے کا کنسپٹ ہے اور یہ ضروری، جس طرح ہمارے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، مسجد بنانے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے مدرسوں کو بھی بنانا اور اس کو باقی رکھنا یہ ہمارے لیے ان دونوں چیزوں سے کہیں زیادہ اور ضروری ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے، تو ملک ہندوستان میں جو یہ ٹوپی اور داڑھی نظر آ رہی ہے نا، یہ کب کا اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا، جیسا کہ آج کوششیں چل رہی ہے۔ ملک ہندوستان کے اوپر میں کم ظالم لوگ نہیں کرسی پر بیٹھے ہیں، فل طاقت ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ، مکمل ان کی سازشیں ہیں کہ آپ کے مدرسے بند کر دیے جائیں، کیے گئے۔ آسام کی دھرتی میں اب سے 1 سال پہلے 1300 مدرسے بند کر دیے گئے۔ اتر پردیش کے اندر 23,500 مدرسے ہیں، ان 23,000 مدرسوں میں 560 مدرسے گورنمنٹ کے فنڈ سے چلتے، لیکن ان 23,000 مدرسوں کو بند کرنے کے لیے اتر پردیش کا ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا کہ مدرسہ اللیگل ہے، ان مدرسوں کو بند کر دو، ان مدرسوں کو نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ان مدرسوں کے اندر قرآن پڑھایا جاتا، ان مدرسوں کے اندر میں حدیث سکھائی جاتی، ان مدرسوں کے اندر اللہ کا نام سکھایا جاتا، ان مدرسوں کے اندر میں حافظ پیدا کیا جاتا، ان مدرسوں سے عالم بن کر نکلتا، ان مدرسوں سے سورہ فاتحہ پڑھنے والے نکلتے، کوئی ہنومان چالیسا پڑھ کر سیکھ کر نہیں نکلتا ان مدرسوں سے۔ جب ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوگی، ان مدرسوں کے اندر حدیث کی باتیں ہوں گی، ان مدرسوں میں محمد کی سیرت کے اوپر بات ہوگی، تو اسی لیے کچھ ظالم لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھ کر یہ فیصلہ انہوں نے سنایا اور انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے 23,500 جو مدرسے ہیں، جن میں 13.5 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، وہاں کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا اب سے 6 مہینہ پہلے، اور انہوں نے کہا کہ ان مدرسوں کو اللیگل قرار دو، یہ مدرسہ غیر قانونی، ان مدرسوں کو بند ہونا چاہیے۔ یہاں رک کر میں اس جج صاحب کو ایک مشورہ دوں گا، اگر آپ یقینی طور پر، اگر آپ لوگ نیائے پالیکا کے ایماندار ہو، تو آپ بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 30 اٹھا کر دیکھو، جس کے اندر مائنورٹی کے لیے کہا گیا all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice۔ آرٹیکل نمبر 30 ہے بھارت کے سنویدھان کا، آئین کا، دفعہ نمبر 30 میں لکھا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے، آپ کے پاس 1 یا 2 ڈگری ہوگی، لیکن بابا صاحب امبیڈکر، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس 12 ڈگریاں تھیں۔ آج کل جو چیختے ہیں نا صدن کے اندر کہ بابا صاحب بابا صاحب بابا صاحب، ساتوں جنم تک، ساتوں پشت تک تمہاری اتنی بڑی ڈگری پیدا لے کر پڑھ کر قابلیت تم پیدا نہیں کر سکتے اپنی نسل کے اندر جتنا قابل ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھا۔ انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے اندر میں دلت یا مسلمان اگر اپنی قرآن اور اپنی عربی زبان یا اپنی مذہب کی لینگویج کے حساب سے کوئی پاٹھشالے بنانا چاہتا ہے، shall have the right to establish، اس لفظ کا مطلب ہے اس کو ادھیکار ہے، بنا سکتا ہے۔ جیسے مولانا اور قاری صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، مطلب بنیادی حق ہے۔ کل کوئی پولیس والا یا کوئی سرکار کا، کوئی پرشاسن کا کوئی آدمی آ کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ مدرسہ مت بنائیے کیونکہ مدرسے میں قرآن پڑھایا جائے گا۔ اس کا ادھیکار تو ہمیں بھارت کے سنویدھان نے دیا۔ بھارت کا سنویدھان کہتا ہے all minorities whether based on religion or language، یہ دونوں لفظ ہیں۔ جو لوگ انگریزی جانتے ہیں، all minorities whether based، چاہے وہ ریلیجن دھارمک پرپس سے مدرسہ چلائیں، اور لینگویج
یا کسی عربی زبان یا فارسی زبان کی اشاعت کے لیے مدرسہ چلائیں، شرح درائے اس کو پرمیشن ہے۔ اتر پردیش کا لال مجکر بھی تالا نہیں لگا سکتا، لیکن وہاں پر کہا گیا کہ مدرسہ نہیں چلنا چاہیے، مدرسہ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ لیکن شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ایک جج، انہوں نے اپنی ہیئرنگ، جب یہ میٹر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچا تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ اور چیف جسٹس نے کہا کہ مدرسہ is illegal، مدرسہ is illegal not مدرسہ is legal، مدرسہ یہ قانونی ادھیکار ہے، اس لیے مدرسوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جانتا تھا کہ بھارت آج جو آزاد ہے انہی مدرسوں کی وجہ سے آزاد ہے۔ بھارت کو کس نے آزاد کرا؟ بھارت کو کس نے آزادی دلائی؟ مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والوں نے آزادی دلائی۔ یا آج جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر ہر دوسرے دن نیا قانون لاتے ہیں صدن میں، یہ ان کے پوروج، شرم نہیں آتی؟ یہ تو تھے بھی نہیں، ان کا تو جنم بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو پیدا ہوئے 1925 میں، لیکن مدرسے کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی جاتی۔ اس سے پہلے جب اس دیش میں انگریز نے مکمل طور پر قبضہ کیا تو کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا تھا کہ جو تلوار لے کر ہاتھ میں انگریز کے سامنے کھڑا ہوتا، لیکن اگر انگریز کے سامنے کوئی کھڑا ہوا تو مرشد آباد کا وہ بہادر نواب سراج الدولہ کھڑا ہوا۔ 1755 کی بات ہے، 1757 کی بات ہے، 1757 کے بعد جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو کوئی مجاہد نہیں تھا، لیکن قرآن پڑھنے والا ایک مرد مجاہد جس کو دنیا شری رنگا پٹنم شیر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے دنیا جانتی، 1799 میں 1757 میں نواب سراج الدولہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد کوئی نہیں تھا انگریز سے لڑنے کے لیے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ 1799 میں نواب ٹیپو سلطان فتح علی خان ٹیپو سلطان نے تلوار اٹھائی اور پھر انگریز کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے کمر کس کر، لیکن اب اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید کیے گئے تو اس کی لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ آج سے یہ دیش ہمارا ہے، اس لیے کہ آج اس دیش کے اوپر اب کوئی مرد مجاہد بچا نہیں جو انگریز سے مقابلہ کر پڑے کے لیے کوئی سامنے کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیو، 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 1800 آیا، 1801 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1831 تک کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو انگریز کے ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ظلم کا جواب دے سکے اور یوں کہہ سکے کہ انگریز تو ظالم ہے، تو لوٹیرا ہے، تو ڈاکو ہے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن مدرسے کا لکھا ہوا پڑھا لکھا دونوں جوان سر پہ کفن باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، ایک کا نام